کہہ رہے زکوٰۃ کی بات ہے کہ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر. ہمارے احناف حضرات کے نزدیک جس زمین کو پانی دیا جائے بارش کے پانی سے یا چشموں سے یا کیا ہو کارز والا ہو، عثری منا کارز والا، تو اس میں عشر ہے. وما سقی بالنضح، جس کو راٹ کے ذریعے سے پانی دیا جائے، جس پر خرچہ وغیرہ جائے ٹیوب ویل والا، نصف العشر، اس میں کیا ہے آدھا عشر ہے. رواہ البخاری، یعنی 20واں حصہ ہے، 10واں نہیں ہے. اب اس میں علماء حضرات کے اختلاف ہے نا، کہ ہمارے نزدیک ان پر عشر ہوگا چاہے وہ 5 وسق تک پہنچے یا نہ پہنچے. ہاں یہ بات ہے کہ خرچہ اس پر آ جائے تو پھر آدھا عشر ہے، خرچہ نہ آئے آسمانی وغیرہ پانی ہو تو پھر پورا عشر ہے. آگے حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا العجماء جرحها جبار، جانور بہائم چوپائے وغیرہ جب کسی کو زخمی کر دے تو اس کا جو زخم ہے، تاوان وغیرہ نقصان اس کا نہیں ہوگا، حدر ہے. والبیر جبار، کنواں ہے کوئی اس میں مر گیا گر گیا تو اس میں گرنے والا کیا ہوگا، اس کا زیمان نہیں ہوگا. والمعدن جبار، اس طرح سے معدن مائن ہے، اس میں کوئی کسی کا کچھ ہو گیا تو اس پر پیسہ نہیں آئے گا، تاوان وغیرہ زمان نہیں ہوگا، حدر ہے اس کا خون. پھر رکاز الخمس، رکاز میں 5واں حصہ ہے. متفقن علیہ. اس حدیث میں بھی ہمارے اور شوافی وغیرہ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. تو یہاں پر 3 چیزیں ہو گئی. ایک معدن کی بات آ گئی نا، ایک معدن ہوتی ہے، دوسرا کنز خزانہ، تیسرا ریکاز ہوتا ہے جو زمین میں گاڑا جاتا ہے، رکز سے نکلے، رکز یرکز و رکز. تم اپنی نظر مرکوز کرو، مرکوز رکز سے نکلے نا، اپنی نظر اس میں گاڑ دو، فوکس کر دو. معدن قیمتی اشیاء کو کہتے ہیں جو خلقی طور پر اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کی، جیسے سونا ہے، گیس ہے، کوئلہ وغیرہ. کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو دور جاہلیت میں لوگوں نے دفن کیا ہو. اور رکاز اس پر بھی بولا جاتا ہے، خزانے وغیرہ پر بھی. احناف حضرات کی نزدیک دونوں میں، چاہے رکاز ہو کنز ہو، ان میں کیا ہے خمس ہے. مثلا اگر کسی کے پاس کیا ہو گیا 5 کلو سونا نکل آیا تو 1 کلو دے گا. شوافی حضرات کے نزدیک کنز میں زکوٰۃ ہے، معادن میں زکوٰۃ نہیں. اور حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ المعدن جبار، اس سے استدلال کرتے ہیں. ہمارے نزدیک اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ زکوٰۃ اس میں نہیں. معدن جبار کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کوئی آدمی معدن میں مر گیا، اس کا توان زمان پیسہ دیت وغیرہ نہیں ہے. ہمارے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے. اس طرح جانور ہے، اس نے کیا کر دیا، کسی کو زخمی کر دیا تو اس میں بھی کیا نہیں ہے، تاوان نہیں ہے. تو کنز معدن وغیرہ میں ہمارے نزدیک کیا ہے، زکوٰۃ خمس امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے. ہمارے لیے بس کیا ہے، بہت سارے دلائل ہے اور یہ بھی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان وجدت فی خریبۃ جاہلیہ و فی قریۃ غیر مسکونہ ففیہ وفی الرکاز الخمس. تو یہاں پر جو مسئلہ ہے نا معدنیات میں کہ اس میں کیا ہے خمس معافی، یہ معنی نہیں ہے اس کا، بلکہ یہاں پر زخم وغیرہ کی بات آئی ہے نا، زمان کا بین کہ اگر ایک آدمی کنواں کھود رہا ہو یا کسی اجنبی جگہ پر کنواں تھا اس میں گر گیا اور اس شخص نے اپنے علاقے میں زمین میں کنواں کھودا تھا تو پھر اس پر زمان نہیں آئے گا. اس طرح سے مائن میں کوئی مر گیا، مائن گر گیا اس پر یا کسی طرح سے اس میں مر گیا تو اس کا زمان نہیں ہے. الفصل الثانی عن علی رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت عن الخیل والرقیق، میں نے زکوٰۃ معاف کی ہے کس سے، گھوڑے وغیرہ سے جو سواری کے لیے اور غلام سے جو خدمت کے لیے ہو. فہاتوا صدقۃ الرقہ، دو صدقہ
چاندی کا من کل 40 درہمن، اور 40 میں درہم تو 200 میں 5 درہم، من کل 40 درہمن درہمن ولیس فی 90 و 100 شیء، اگر 190 تک پہنچے تو اس میں کچھ نہیں، فیضا بلت میں 200 جب 200 ہو جائے پپی 5 دراہم 5 دراہم ہوں گے۔ رواہ الترمذی ابو داؤد وفی روایت ابی داؤد عن الحارث الاعور عن علی قال زہیر احسبه، میرا خیال ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ ہاتھ ربع العشر من کل 40 درہمن درہمن، کہ ربع عشر دو یعنی 40 سے 1 درہم دو، ولیس علیکم شیئن حتی تتم 200 درہمن، کہ جب 200 تک پہنچ جائے نا تب تم زکوٰۃ دو گی۔ پہ زکوٰۃ 200 درہم جب 200 ہو جائے نا پہ 5 دراہم 5 دراہم ہوں گے۔ پما زیادہ اگر 200 سے زیادہ ہو فعلی حساب ذالک، اس حساب سے دے گا، یعنی جو اوقاس ہیں ان میں نا وہ ہمارے نزدیک معاف نہیں ہے، جیسے بکریوں میں، جیسے کس میں بقر اور ابل میں معاف نہیں ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا کرے گا، دے گا۔ وفی الغنم فی کل 40 شاۃ شاۃ الی 20 و 100، بکری میں 40 پر بکری ہیں اور یہ 120 تک چلے گا۔ فإن زادت واحدہ، جب 120 سے 121 ہو جائے، فشاتان الی 200، 200 تک 2 بکریاں۔ فإن زادت، جب 200 سے 1 زیادہ ہو جائے، فثلاث شیاہ، 3 بکریاں ہیں، الی 300، 300 تک، جب 400 ہو جائے تو 4 بکریاں۔ فإذا زادت علی 300 ففی کل 100 شاۃ، تو پھر ہر 100 میں، ہر سینکڑے میں کیا ہے، ہر سیکاڑے میں 1 بکری۔ فإن لم تکن الا 39، اگر کیا ہو 39 ہو، 40 نہ ہو، فلیس علیک فیہا شیء، تو اس میں کوئی بکری نہیں ہے۔ وفی البقر فی کل 30 تبیع، اور گائے میں یہ ترتیب ہے نا کہ ہر 30 گائے پر 1 سالہ بچڑا ہے۔ وفی الاربعین 40 پر مسنۃ 2 سالہ ہے۔ ولیس علی العوامل شیء، لیکن وہ گائے بکریاں یا گدی یا جو جانور ہے کام وغیرہ کے لیے، کام کاج کے لیے، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے یا کھیت میں کاشت کے لیے، تو ان پر کچھ نہیں ہے۔ وعن معاذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما وجہ الی الیمن، جب یمن کو پیغمبر السلام نے یمن علاقے میں معاذ صاحب کو بھیجا، امر ہی حکم دیا کہ یاخذ من البقرۃ من کل 30 تبیعا و تبیعۃ، کہ گائے میں جب 30 ہونا 30 میں نر بچڑا یا بچڑی لیا کرو جو 1 سالہ ہوا۔ من کل 40، جب 40 ہو جائے نا تو مسنۃ 2 دانتوں والا، یعنی 2 سالہ ہو، تیسرے میں داخل ہو۔ رواہ ابو داؤد الترمذی والنسائی والدارمی۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعتدی فی الصدقۃ، وہ ساعی مصدق ذمہ دار جو زیادہ صدقہ لیا کرے، ظلم کرے، کامانعہا، یہ روکنے والی کی طرح اس پر گناہ ہوگا جو ایسا کرے، کیونکہ اس سے لوگوں کو نفرت ہوگی، پھر لوگ کیا کریں گے، چوری وغیرہ کریں گے، چھپائیں گے۔ رواہ ابو داؤد الترمذی۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی حب ولا تمر صدقہ، دانے اناج وغیرہ کھجور میں صدقہ نہیں ہے، حتی یبلغ 5 وسق، جب 5 وسق ہو، یعنی 5 وسق ہو پھر تو سعی لے گا، 5 وسق نہ ہو صاحب مال صاحب ثمر خود بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ رواہ النسائی۔ وعن موسیٰ بن طلحہ قال، فرماتے کہ عندنا کتاب معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمارے پاس معاذ کی کتاب ہے، اس میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے نا کہ انما امر یاخذ صدقۃ من الحنطۃ والشعیر والزبیب والتمر، کہ صدقہ لے گا گندم سے، جو سے، کشمش، کھجور وغیرہ سے، مرسل رو پہ شرح السنہ، یعنی خضروات جو ہے نا سبزی وغیرہ میں ہمارے نزدیک کیا ہے، زکوٰۃ ہیں۔ اگر ایسی سبزیوں کی جلد خراب ہوتی ہے جیسے ٹماٹر وغیرہ، تو پھر عامل ان کو نہ لے، کیونکہ جب وہاں لے جائے گا خراب ہو جائے گی نا، لاد لاد کے سواری اوپر رکھ کر، تو پڑوس میں غریب پر کیا کرے، فقیر پر تقسیم کرے، محلے میں، رشتہ دار وغیرہ میں۔ وعن عطاب بن یزید رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی زکوٰۃ الکروم، انگور کی جو بیل ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے، انگور میں بھی ہے، انہا تخرس کما تخرس النخل، جیسے کھجور کا اندازہ لگایا جاتا ہے نا تو ایسا انگور کا بھی اندازہ لگایا جائے گا۔ مثلا یہ سوچی کہ مثلا کتنے من انگور ہوں گے، تو اسی کے بقدر کیا کرے، زکوٰۃ دے۔ اگر یہ بالفور دینا چاہتے، اب اس یا تو سال پورا نہیں ہوا نا، تو اس کے بدلے میں کشمش دے، کشمش بھی دے، ثم تؤد زکوٰۃ زبیبا، اس کی زکوٰۃ کشمش سے دے، کما تؤد زکوٰۃ النخل تمرا، جیسے کھجور لگی ہونا اس کی زکوٰۃ دے سکتے کٹی ہوئی کھجور کے حساب سے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔
وعن عطاء بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم. وعن سهل بن أبي حسمة یہ حضرت صاحبہ کے کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا حرستم فخذوا، جب تم کسی سے پھل کی زکوٰۃ لینا چاہو نا تو اندازہ لگا کے اس سے زکوٰۃ لو، ودعوا الثلث، زکوٰۃ میں سے پھر تیسرا جو حصہ ہے نا ثلث تہائی، اسے چھوڑو تاکہ رب المال پر ظلم نہ ہو جائے، اور اس سے رب المال کیا کرے گا، جو باقی ماندہ ہے نا ربع وغیرہ حصہ فقراء میں بھی تقسیم کرے گا، یا ممکن ہے بعد میں اس پر کوئی آفت آ جائے۔ فدعوا الربع فإن لم تدعوا الثلث، لیکن اگر تیسرا ایسا نہیں چھوڑنا چاہتے آپ لوگ جو زکوٰۃ کی کیا ہوتی مصدقین، تو پھر چوتھا ایسا چھوڑ دی چوتھائی۔ رواہ الترمذی وابو داؤد والنسائی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث عبد اللہ بن رواحۃ الی یہود، کہ پیغمبر اسلام عبداللہ صاحب کو یہود کے علاقے خیبر میں بیچتے تھے، فیخرس النخلا، اس وقت کیا کرتا تھا یہود سے جو کھجور وغیرہ تھی نا ان کا اندازہ لگا کر، حین یتیب، وہ جب کھجور پک جاتی تھی نا بدو صلاح ہو جاتا تھا، تو اندازہ لگاتا تھا قبل ایوکل منہ، بدو صلاح سے پہلے۔ رواہ ابو داؤد۔ کیا معنی؟ جب مسلمانوں نے اس علاقے پر غلبہ پایا نا تو ان لوگوں کو چھوڑا کہ تم لوگ یہاں پر کاشت وغیرہ کرو نا، ہم تم سے کیا کریں گے، آدھا لیں گے۔ تو جب کھجور وغیرہ کا یا پھل کا موسم آ جاتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی سعی کو بیچ دیتے کہ تم اندازہ لگاؤ کہ اس سال کتنی کھجور آئے گی، کتنی پیداوار ہوگی، کتنا کچھ آئے گا، تو اس وقت وہ اندازہ لگاتا تھا۔ بعد میں پھر کیا کرتے تھے، اسی حساب سے زکوٰۃ لیتے تھے، جمع کرتے تھے، اور ان لوگوں سے بھی آدھی پیداوار لیتے تھے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل، شہد میں، انگبین میں، فی کل عشرۃ الزق، ہر 10 مشکیزوں میں زق 10 مشکیزہ دیا جائے گا، یا چھوٹے برتن کے حساب سے ہو۔ رواہ الترمذی وقال فی اسنادہ مقال ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب کثیر الشیء۔ امام صاحب کے نزدیک شہد میں بھی عشر واجب، امام مالک صاحب کے نزدیک واجب نہیں۔ امام شافعی کی دو قول ہے، ہمارے نزدیک بس صحیح ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے عشر لیا ہے۔ وعن زینب امرات عبداللہ بن مسعود، زینب سے روایت کرتے عبداللہ سے کی بھی ہے، قالت خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ہمیں تقریر کر کے فرمایا، فقال یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن ولو من حلیکن، زکوٰۃ صدقے دیا کرو اگرچہ تمہارے زیورات سے کیوں نہ ذاتی، فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن تم میں سے اکثر عورتیں کیا ہوگی، جہنمی ہوگی، اور جہنم میں دیکھی گئی بھی ہیں کہ ان میں کفران عشیر ہے، اس کے علاوہ زبان دراز وغیرہ ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی۔ عن عمرو بن شیبہ نبی عن جدی ان امرأتین اتتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ایدیہما سواران من ذہب، اس سند سے حدیث ہے کہ دو عورتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی نا، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، سونے کے کنگن تھے نا، انہوں نے ہاتھوں میں ڈال رکھے تھے۔ فقال لهما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تو ادیان زکاتہ، تم دونوں اس کی زکات ادا کرتے ہو؟ قالتا، کہنے لگی، لا، ہم تو نہیں ادا کرتے۔ فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا چاہتی ہو کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ قالتا، کہنے لگی، لا لا۔ قال، تو پھر فرمایا کہ فأدیا زکات، اس کی زکات ادا کرنا۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث قد روى المثنى بن صباح عن عمرو بن شیب نحو هذا، او المثنى بن صباح وابن لہیہ، پھر آگے کہہ رہے کہ والمثنى بن صباح وابن لہیہ، یہ دونوں جو روی ہیں نا، یضعفان فی الحدیث، حدیث میں علماء حدیث کو کمزور سمجھتے، ولیسہ فی هذا الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، ام سلمہ سے فرماتی، كنت البس اوذاخا من ذهب، میں سونے کے پازیب پاؤں میں وغیرہ ڈالتی تھی نا، پہنتی تھی۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اکنز ہوا، کہ یہ بھی کنز میں داخل ہے جس کے متعلق وعید آئی ہے نا کہ جو لوگ کنز وغیرہ کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، ان کے لیے سانپ ہوں گے۔ فقال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بلغ ان تؤدی
زکوٰۃ ہو جو اس مقدار کو پہنچے جس کی زکوٰۃ دینی ہونا، فزکی زکوٰۃ دو. جب زکوٰۃ دو گی نا فلیس بکنز، وہ کنز نہیں، اگر نہیں دو گی تو وہ کنز بنے گا. رواہ مالک و ابو داود. تو یہاں پر مسئلہ ہے زیورات کا کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں. ہمارے احناف حضرت کے نزدیک استعمالی زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک زکوٰۃ نہیں ہے. ہمارے لیے یہی حدیث الباب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ کیا ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دو. اور جمہور حضرات کی حدیث استدلال کرتے جابر کی حدیث کہ لیس فی الحلی زکوٰۃ. تو ہم کریں گے اس سے تعویل لیں گے کہ حلیس یہاں پر مراد کیا ہے، موتی وغیرہ پتھر کی زیورات مراد، سونے چاندی کی زیورات مراد نہیں ہے. وعن سمرة بن جندب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یامرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. کیا آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس مال سے بھی زکوٰۃ دیں گے جو ہم بیع تجارت وغیرہ جاگیر کے طور پر تیار کرے. رواہ ابو داود. وعن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن غیر واحد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام جو تھے نا، اقطع لبلال بن الحارث المزنی معادن القبلیہ، کہ پیغمبر علیہ السلام نے بلال بن حارث مزنی کے لیے جاگیر کے طور پر ایک زمین کاٹی تھی، دی تھی. معادن القبلیہ اس کو کہتے ہیں. اقطع یقطع، اقطاع کا کیا معنی ہے، کسی کو جاگیر دینا. امام کیا کر دے، جو مالک و خلیفہ وہ اس طرح کر سکتا ہے. ساحل سمندر کے ہاں کی، ساحل سمندر کی قریبی جگہ تھی، وہی من ناحیت الفرع، یہ فرع کنارے پر واقع ہیں، جو کیا ہے مدینہ سے اوپر کی جگہ ہیں. فتلک المعادن، یہ وہی معادن کی لا تؤخذ منها الا الزکاۃ الى اليوم، اس سے آج تک بس صرف زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے. رواہ ابو داود. اصل حکم بس تو خمس کا ہے نا معادن میں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے ان کی آسودگی کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان سے زکوٰۃ لی ہو، یا ممکن ہے یہ ان حضرات کی کیا ہو، خصوصیت ہو. الفصل الثالث عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی الخضروات صدقۃ، کہ خضروات سبزی وغیرہ ان میں زکوٰۃ نہیں. ہمارے نزدیک کیا مراد ہے کہ صحیح مصدق ان سے زکوٰۃ نہ لے عشر وغیرہ، بلکہ خود ادا کرے. ولا فی العرایا صدقہ، اس طرح سے جو عرایا ہے کوئی کسی کو مفت میں دے دے تو اس میں صدقہ نہیں ہے. ولا فی اقل من 5 اوسق صدقہ، اس طرح 5 وسق میں 5 وسق سے کم وہ صدقہ نہیں. ہمارے نزدیک اس کا معنی بیان ہو گیا. ولا فی العوامل صدقہ، اس طرح سے باربرداری کے جو جانور ہیں ان میں صدقہ نہیں ہے. ولا فی الجبہۃ، غلام اور گھوڑا مرادی پیشانی سے، کہ اس میں بھی زکوٰۃ نہیں، صدقۃ. قول پھر آگے فرمائے کہ الصقر، صقر صاحب کی تکراوی ہے کہ الجبہۃ سے کیا مراد ہے، الخیل والبغال والعبید، گھوڑے خچر وغیرہ غلام مراد کام کاج خدمت کے. رواہ ابو داؤد، رواہ الدارقطنی. وعن طاووس ان معاذ بن جبل اتي بوقص البقر، معاذ کے پاس وقص البقر لائے گا. وقص البقر سے کیا مراد ہے کہ 40 سے تو 40 سے زائد، مثلا 41 42 اس میں کیا کرے. فقال، فرمایا کہ لم یأمرنی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، اس کے متعلق تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا. ہمارے نزدیک ان میں زکوٰۃ ہے، ہدایہ میں تم نے پڑھا ہے. رواہ الدارقطنی والشافعی. وقال الوقص ما لم يبلغ الفریضہ، وقص سے مراد ہے کہ جو مقدار زکوٰۃ تک نہ پہنچے، نصاب تک.